بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج جمعے کا دن ہے اور وہ بھی رمضان المبارک کا آخری جمعہ۔ انشاءاللہ کل ہم لوگ عید الفطر منائیں گے۔ آج کا دن انتہائی مبارک دن ہے، مقدس دن ہے۔ یوں تو ہر مسلمان کے لیے جمعے کا دن خود عید کا دن ہوتا ہے، لیکن اگر یہ رمضان میں ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی حیثیت دوبالا ہو جاتی ہے، اور پھر رمضان المبارک کا آخری جمعہ ظاہر ہے یہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اب پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، اگلے رمضان میں پھر جمعہ ہمیں ملے یا نہ ملے، زندگی وفا کرے نہ کرے کوئی گارنٹی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے بہت اہتمام ہوا کرتا تھا اس آخری جمعے کا۔ اسے عوام الناس میں جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ الوداع کا جمعہ ہے۔ الوداع کے معنی ہوتے ہیں رخصتی کے، کہ پہلے ایک خطبہ بھی پڑھا جاتا تھا کہ الوداع الوداع یا شہر رمضان، کہ اے رمضان کے مہینے الوداع، اب جا رہے ہو۔ تو یہ ایک رواج تھا، اس کی کوئی شرعی حیثیت تو نہیں ہے کہ اس جمعے کی الگ سے کوئی شرعی حیثیت ہو، یا یہ کہ اس جمعے کو خاص فضیلت حاصل ہو تمام اور رمضان کے جمعوں سے، یا یہ کہ کوئی مخصوص نماز ہو، مخصوص عمل ہو، جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج الوداع کا جمعہ پڑھنا ہے یا عام جمعہ پڑھنا ہے۔ تو اس کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے، جو عام جمعہ ہے اسی طرح کا یہ بھی جمعہ ہے، بس اتنی اہمیت ہے کہ یہ رمضان کا جمعہ ہے، اور یہ آخری جمعہ ہے کہ بس اب یہ جا رہا ہے، اب اگلے سال 1 سال کے بعد 11 مہینے کے بعد جمعہ آئے گا رمضان میں۔ یہ دنیا رہے نہ رہے، قیامت آ جائے، ہم اور آپ رہے نہ رہے، موت آ جائے، کچھ بھروسہ نہیں۔ کتنے ہمارے بزرگ، کتنے رشتہ دار، کتنے دوست احباب پچھلے رمضان میں تھے، پچھلے رمضان کے آخری جمعے میں تھے، آج کے جمعے میں نہیں ہے۔ اس لیے اتنی بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ یہ الوداع جمعہ کی کوئی شریعت میں الگ سے حیثیت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی مخصوص عمل ہے، نہ کوئی مخصوص نماز ہے، نہ کوئی مخصوص دعا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے،
اب یہ رمضان یہیں سے رخصت ہو رہا ہے، اب اگلے سال ہمیں رمضان ملے نہ ملے، رمضان کا جمعہ ملے نہ ملے، اس لیے آج کے دن کو، آج کی گھڑیوں کو غنیمت جانے اور رمضان کو اس طرح رخصت کریں گویا ایک بڑا مہمان آیا تھا ہمارے لیے، بڑا مقدس و مبارک مہمان آیا تھا ہمارے لیے، جو ہمیں خوشیاں دے کر گیا ہے، ہمیں تقوی کی کیفیت دے کر گیا ہے، ہمارے لیے نیکیوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا ایک شاندار موسم لے کر آیا، آج وہ رخصت ہو رہا ہے، تو اسے اس استحضار کے ساتھ رخصت کریں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی، نیکیوں کی، بھلائی کی، اچھائی کی، عبادات کی، اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں، اور جو کمی کوتاہی رہی، جو غفلت رہی، اس پر اللہ سے توبہ کریں۔ یوں تو جمعے کا دن یوں ہی بہت مبارک ہوتا ہے، جمعے کا دن یوں ہی بہت مبارک ہوتا ہے، اس کی ایک ایک گھڑیاں بہت مبارک ہوتی ہیں، اور اس میں وہ خاص گھڑی بھی ہوتی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ میری آپ کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا بھی مانگے، اور رمضان کا جمعہ ہے تو اور زیادہ وہ گھڑی مقدس ہے، یہ گھڑیاں مقدس ہیں، یہ ساعتیں مقدس ہیں، آپ اس میں جو ہو سکتا ہے دعائیں مانگیں، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی رمضان میں، جو اس کی قدر نہ کر سکے، توبہ کریں، اور ایک عزم اور ایک ارادہ کریں یہاں سے کہ یہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، لیکن یاد رہے اسلام باقی ہے، یہ رمضان جا رہا ہے، رمضان ختم ہو رہا ہے، لیکن دین ابھی باقی ہے، شریعت ابھی باقی ہے، قرآن ابھی باقی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اب بھی باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو باقی ہیں، رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں جانے والے نہیں۔ تو یہ رمضان تو صرف ہمیں یاد کرانے آیا تھا کہ تم آزاد نہیں ہو، تم اپنے رب کے بندے ہو، اس کے غلام ہو۔ یہ رمضان تو ہمیں یہ ریمائنڈ کرانے آیا تھا کہ تم آزاد نہیں ہو، تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے، تم آزاد نہیں ہو، تمہیں اپنے رب کے سامنے بندہ بن کر رہنا ہے، یہ زندگی اپنے رب کی بندگی میں گزارنی ہے۔ یہ رمضان ہمیں یہ یاد کرا کے گیا ہے کہ تم مسلمان، یہ رمضان ہمیں یہ بتا کر گیا ہے کہ تم ایمان والے، یہ رمضان ہمیں بتا کر جا رہا ہے کہ تم قرآن والے ہو، تمہیں قرآن دیا گیا ہے، تمہیں قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنا ہے، اس کے احکامات کو زندہ کرنا ہے۔ یہ رمضان ہمیں بتا کر جا رہا ہے کہ ایک مومن تقوی والا ہوتا ہے، ایک مومن پرہیزگار ہوتا ہے، ایک مومن کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ یہ رمضان ہمیں بتا کر جا رہا ہے، یہ رمضان ہمیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لی، حج کر لیا، روزہ رکھ لیا، نہیں، یہ رمضان ہمیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ اسلام پوری زندگی کے نظام کا نام ہے، نظام الحیات کا نام ہے۔ یہ اسلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کاکٹیل نہیں چلے گا کہ یہ بھی اور یہ بھی، کہ
دین بھی ہو اور غیر دین بھی ہو، اسلام بھی ہو اور غیر اسلام بھی ہو، یہ نہیں چلے گا۔ اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے، یہ رمضان ہمیں یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ دین نام ہے اللہ کی فرما برداری کا، دین نام ہے اللہ کی اطاعت کا، دین نام ہے 100% اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا۔ یہ رمضان ہمیں پیغام دے کر گیا، یہ رمضان ہمیں پیغام دے کر جا رہا ہے کہ مسلمانوں، اے انسانوں، تم خدا کے بندے ہو، اور بندے کا کام یہ ہے کہ اپنے آقا کی غلامی کرے، بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کے احکامات کو بجا لائے، بندے کا کام یہ ہے کہ اس کا رب جن چیزوں سے روک دے، اس کا آقا جن چیزوں سے منع کر دے، اس سے رک جاؤ۔ یہ رمضان ہمیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ جس طرح تم رمضان کے روزوں میں کھانے سے رک گئے تھے، پانی سے رک گئے تھے، ان تمام جائز چیزوں سے رک گئے تھے جس کو روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں روک دیا تھا، اب یہ رمضان ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ اے لوگو، رمضان کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ تمہیں دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں روکتے ہیں۔ تمہیں اس طرح جیون گزارنا ہے، رمضان کے بعد بھی اس طرح جیون گزارنا ہے کہ یہ روزے کی کیفیت باقی رہے، تمہارے اندر یہ کیفیت باقی ہو کہ ہر لمحے تمہارے اندر یہ استحضار ہو کہ مجھے وہ کام کرنا ہے جس کا حکم میرے رب نے، میرے آقا نے، میرے پروردگار نے دیا ہے، مجھے ہر اس کام سے رک جانا ہے جس سے میرے رب نے، میرے پروردگار نے مجھے روکا ہے۔ یہ رمضان کا پیغام ہے، یہ رمضان کا سبق ہے، یہ رمضان کا درس ہے، یہ رمضان کا مقصد ہے، یہ رمضان کا حاصل ہے۔ یہ رمضان کوئی رسم نہیں تھی کہ سالانہ طور پر چند اعمال بجا لائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ رمضان آئے گا، مسجدوں کا رخ کریں گے، سروں پہ ٹوپیاں لگائیں گے، افطاری کا انتظام کریں گے، افطاری کریں گے، سحری کریں گے، اور ذرا سی چہل پہل کریں گے، اور رمضان گیا، دین گیا، رمضان گیا، شریعت گئی، رمضان گیا، نماز گئی، رمضان گیا، صدقہ و خیرات گئے، رمضان گیا، نیکیاں گئیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اس طرح کا رمضان نہیں ہے، اور نہ اس طرح کا رمضان مطلوب ہے۔ اس رمضان سے مطلوب یہ ہے کہ اس رمضان میں وہ مشق کرو، وہ ریہرسل کرو، وہ پریکٹس کرو جو جیون بھر گزار سکو۔ یہ رمضان ایک مہینے کی مشق کرا کے گیا ہے کہ ایک ایمان والے کی زندگی ایسے ہونی چاہیے۔ یہ رمضان ہمیں یہ ریہرسل کرا کر گیا ہے کہ ایک مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، ایسی زندگی ہمیں اور آپ کو گزارنا ہے۔ یہ چند دنوں کا روزہ، چند دنوں کا یہ مہینہ، یہ گزر جائے گا، لیکن پوری حیات آپ کی باقی ہے، پورا دین ابھی باقی ہے، پوری شریعت ابھی باقی ہے، پورا قرآن باقی ہے، پوری سیرت و سنت ابھی باقی ہے، اللہ تعالیٰ باقی ہے۔ آپ اگر مسلمان ہیں اور سچے مسلمان ہیں تو آگے بڑھیے، اور جس طرح یہ رمضان نیکیوں کے ساتھ گزارا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے گزارا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے استحضار کے ساتھ گزارا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے گزارا ہے، رسول کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے گزارا ہے، قرآن پر عمل کیا ہے، شریعت پر عمل کیا ہے، اسی طرح اب باقی حیات بھی گزارو۔ یہ رمضان یہ پیغام دے رہا ہے مجھے بھی اور آپ کو، یاد رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر عید کی نماز پڑھی، ادھر شریعت اٹھا کے رکھ دی، دین اٹھا کے رکھ دیا، قرآن اٹھا کے رکھ دیا،
نبی کی سیرت و سنت اٹھا کے رکھ دیا، بات ختم، اب رمضان آئے گا تو پھر دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ رمضان بھی مقبول نہیں ہے، اس رمضان کا بھی کچھ حاصل نہیں ہے، کچھ نہیں ملنے والا آپ کو، یاد رکھیے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی۔ وہ جب بھی کبھی آخری جمعے کو یا رمضان کے آخری دنوں میں بیان کرتے، ان کی تقریریں چھپی ہیں، تو وہ اپنی تقریر میں یہ کہتے، اے لوگو، یہ رمضان چھوٹا روزہ تھا جو تمہارے درمیان آیا تھا، اب عید کے بعد بڑا روزہ شروع ہوگا، بڑا روزہ، یعنی اب صرف ایک مہینے کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ پوری حیات کا روزہ ہوگا۔ روزہ کیا تھا؟ روزہ اس بات کا نام تھا، اللہ نے جن چیزوں سے روکا رک جاؤ، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، اسی کا نام روزہ تھا۔ اب رمضان کے بعد وہ روزہ شروع ہوگا جو پوری حیات کا ہوگا۔ تم سے یہ مطالبہ ہوگا، دین کا، شریعت کا، اللہ کا، اس کے رسول کا، ہمیشہ مرتے دم تک کا یہ مطالبہ ہوگا کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے بجا لاؤ، جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ، رک جاؤ۔ یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، اور اسی کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ کب تک؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اللہ کی فرما برداری میں۔ یعنی یہ دین، یہ شریعت، یہ فرما برداری، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری مرتے دم تک ہونی چاہیے، یہ صرف عید تک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان میں تو اسلام میں ہے، رمضان سے نکلے تو اسلام سے نکل گئے، جمعے میں ہے، مسجد میں ہے تو اسلام میں ہے، مسجد سے باہر نکلے، جمعے سے باہر نکلے تو اسلام سے نکل گئے۔ نہیں، فرمایا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، 100% اسلام تمہاری زندگیوں میں آ جائے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف عبادات میں نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے، نماز میں ہے تو دین میں ہے، شریعت میں ہے، دین کی پابندی ہے، شریعت کی پابندی ہے، اور نماز سے باہر نکل گئے تو کوئی دین، کوئی شریعت نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس طرح عبادات میں ہم اللہ کے پابند ہیں، رسول کے پابند ہیں، ان کے احکامات و منہیات کے پابند ہیں، اسی طرح اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنے اخلاق میں، اپنی سیاست میں، اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، دین و شریعت کے فرما بردار بن جائیں، اور 100% اسلام والے بن جائیں، 100% اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ ہم سے مطالبہ ہے، اور یہ رمضان آیا تھا اسی طرح کا مومن ہمیں اور آپ کو بنانے، اسی طرح کا متقی اور پرہیزگار مجھے اور آپ کو بنانے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج جمعے کا دن ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، بہت بابرکت گھڑیاں ہیں۔ آج اللہ سے توبہ کرو۔ نمبر 1، اللہ سے توبہ کرو، اپنی پوری حیات کی تمام برائیوں سے، تمام غفلتوں سے، تمام گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کو مناؤ، اور پھر ایک عہد کرو، ایک عزم کرو، ایک ارادہ کرو کہ اب ہم 100% مسلمان بن کے دکھائیں گے، 100% ایمان والا بن کے دکھائیں گے، 100% اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ آج یہ اللہ کے سامنے عہد کرو
عزم کرو، ارادہ کرو، اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، مغفرت کے دروازے کھول دے، میرے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے۔ آج اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم نے جو عزم، جو ارادہ کیا ہے اس پر ہمیں جمع دے پروردگار۔ آج بڑی بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، آج مقبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے پانے کا وقت ہے۔ اور آج کی جو رات آئے گی، جو عید کی رات کہلاتی ہے، وہ بھی بہت بابرکت ہے، اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات۔ تو آج کی رات بھی ضائع نہ ہو یہاں وہاں، بلکہ اللہ سے پانے کی رات ہے۔ آج اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ سے پاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سے جو چاہتے ہو سوال کرو۔ اس لیے میرے بھائیو، آج یہ گویا رمضان کے آخری جمعہ، یا یہ کہیے کہ الوداع جمعہ کا یہ پیغام ہے۔ مختصر سنیے کیا پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے کہ یہ رمضان جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ دیکھو، یہ رمضان تمہیں متقی بنانے آیا تھا، پرہیزگار بنانے آیا تھا، تمہیں سچا ایمان والا بنانے آیا تھا، سچا مسلمان بنانے آیا تھا۔ اب تمہیں پوری حیات کے لیے متقی بننا ہے، پوری حیات کے لیے پرہیزگار بننا ہے، تمہیں سچا مسلمان بننا ہے، سچا ایمان والا بننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بننا ہے۔ یہ یاد رہے کہ رمضان جا رہا ہے لیکن شریعت نہیں جا رہی ہے، رمضان ختم ہو رہا ہے لیکن دین اسلام نہیں ختم ہو رہا ہے، رمضان مکمل ہو رہا ہے لیکن قرآن اب بھی باقی ہے، شریعت اب بھی باقی ہے، شریعت و سنت آج بھی باقی رہے، قیامت تک باقی رہے گا، اور اللہ کی ذات تو ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس لیے آج پختہ عہد کرو کہ ہم 100% اللہ کے فرما بردار بنیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ رمضان گزرا اور ہمارا دین بھی گزر گیا، بلکہ ہم رمضان کے بعد بھی یہی کیفیت، یہی دینداری اور یہی فرما برداری، یہی تقوی، یہی اللہ کی اطاعت باقی رکھیں گے، مرتے دم تک باقی رکھیں گے۔ یہ عزم کرو، یہ ارادہ کرو، پچھلے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ میرے اس ارادے پر، میرے اس عزم پر میری مدد فرما اور مجھے مرتے دم تک اسلام پر باقی رکھ، اور اگر خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر خاتمہ ہو۔ یہ پیغام ہے آج کا آپ کے لیے۔ دوسری اہم بات کہ دیکھیے، کل عید الفطر ہے۔ عید جو ہے وہ خوشی کا نام ہے، عید جو ہے وہ محبت کا نام ہے، عید جو ہے دوسروں کی خیرخواہی کا نام ہے۔ بہت مبارک دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے پانے کا دن ہے کہ یعنی اب اللہ تعالیٰ آج نوازیں گے۔ ایک مہینے آپ نے محنت کی ہے، اب اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ اس لیے عید کو واقعی خوشی کا دن بنائیے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پورے سماج کے لیے، اپنے پورے دیش کے لیے، دیش کے ایک ایک فرد کے لیے اسے خوشی، محبت، امن، سلامتی، پیس اور بھائی چارے کا ایک ماحول بنائیے۔ کل سب کو عید کی سوئیاں کھلائیے، اپنے نان مسلم بھائیوں کو بھی بلائیے، دوست احباب کو بلائیے، جو قرب و جوار میں رہتے ہو انہیں بلائیے، جن سے بہت پرانی دشمنی ہو، مسلمان ہو کوئی بھی ہو، بہت پرانی دشمنی بھی ہو، تو ان سے بھی کل گلے مل لیجئے، معاف کر دیجئے، معافی مانگ لیجئے، اور دل سے ہر کینے کو، ہر بغض کو، ہر حسد کو ختم کر دیجئے۔ جو غریب غربا ہوں آپ کے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، انہیں نوازیے، اپنے چھوٹوں کو عیدی دیجئے، بڑوں سے دعائیں لیجئے، ایک اچھا ماحول قائم کیجئے، محبت کا ماحول، زبردست ماحول، ایسا لگے کہ واقعی یہ خوشی کا دن ہے۔ ایک ایسا ماحول بنا کر چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں۔ یاد رہے
اس دن جیسے ہم صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگا کے آتے ہیں، ایسے ہی اپنے گھروں کو صاف رکھیے، اپنے محلوں کو صاف رکھیے، اپنی گلیوں کو صاف رکھیے، اپنے پوری بستی کو صاف رکھیے، ایک اچھا ماحول بنائیے، محبت کا ماحول۔ اور پھر عید کی نماز پڑھیے، عید کی نماز میں بھی اللہ سے خوب دعائیں مانگیے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ یہ وہ میرے بندے ہیں، دیکھو جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے، میرے لیے راتوں کو جاگا، بھوکے اور پیاسے رہے، دیکھو آج یہ مجھ سے جو کچھ مانگیں گے میں سب دے دوں گا۔ عید کے دن یہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اور میں انہیں کافروں، مشرکوں اور کیا کہتے ہیں منکروں کے سامنے انہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ یہ میرا خیال رکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عید کا پیغام ہے۔ خصوصاً آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، آج کی رات جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا عبادت میں مصروف رکھیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ اور اخیر میں 2-3 منٹ بچے ہیں، صدقہ فطر پر بات کر لوں کہ عید کی صبح کو شریعت کی نگاہ میں جو لوگ مالدار ہوتے ہیں، غریب نہیں ہوتے، ان پر صدقہ فطر ان کی طرف سے اور ان کے نابالغ بچوں کی طرف سے واجب ہوتا ہے۔ کتنا؟ ایک آدمی کی طرف سے اگر وہ گیہوں دیتا ہے تو 2.25 کلو گیہوں، اگر وہ نارمل مالدار ہے، یعنی کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا ضرورت سے زائد کوئی بھی سامان ہے، تو اب وہ غریب نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ نہیں لے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اس پر صدقہ فطر عید کی صبح واجب ہوتا ہے، اس کی طرف سے، اس کے نابالغ بچوں کی طرف سے۔ نارمل ہے تو وہ گیہوں ادا کر دیں 2.25 کلو، جس کی قیمت 70 روپے رکھی گئی ہے، یا آپ جو گیہوں کھاتے ہیں 2.25 کلو کی قیمت نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور مال دیا ہے، لاکھوں آپ کے پاس ہے، تو آپ ذرا آگے بڑھ کر وہ ادا کیجئے جو غریب کو زیادہ فائدہ ہو، یعنی جو ادا کیجئے۔ جو ادا کریں گے تو 3.5 کلو جو، اس کی ڈبل قیمت، تقریباً 200-250۔ اور اگر اور مالدار ہیں، آپ کروڑ پتی ہیں، اللہ نے بہت دیا ہے، آپ سوچیں آپ اپنی طرف سے صدقہ فطر نکالیں گے 70 روپے 200 روپے، تو میرے خیال سے صحیح بات تو یہ ہے کہ 70 روپے میں 1 لیٹر دودھ بھی نہیں آئے گا، 70 روپے میں 1 کلو سوئیاں بھی نہیں آئیں گی، تو کسی غریب کا کیا فائدہ ہوگا؟ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو تھوڑا سا سخاوت دکھائیے، تھوڑا سا ہاتھ کھولیے۔ اور پھر اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو کھجور ادا کیجئے، 3.5 کلو کھجور۔ اسی طرح اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو تو کشمش ادا کیجئے، کھجور کا تقریباً 900-1000 ہوتا ہے، اور کشمش کا جو ہے وہ 1100-1200 ہوتا ہے فی کس۔ آپ دیجئے، کسی غریب کے گھر جائے گا، اس کے بچے خوشیاں منائیں گے، ان کے دل سے دعائیں نکلے گی، تو آپ کی تو اس سے بڑی عید کیا ہوگی۔ تو صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر کی جو حکمت ہے بڑی شاندار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، کہ یہ 2 حکمتیں ہیں اس کی۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ جو ہمارے سماج کے غریب لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار پڑوسی غریب لوگ ہیں، وہ بھی عید کے دن خوشیاں منا لیں، ان کے گھر بھی کھانا پک جائے، ان کے گھر بھی جو ہے وہ خوشیاں منیں، خوشیاں ان کے پاس بھی کچھ پیسے آ جائیں۔ اس کے لیے یہ صدقہ فطر رکھا گیا ہے کہ عید کی خوشی وہ بھی صحیح سے منا سکیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اس کا کہ روزے میں جو کچھ کمی زیادتی ہوئی ہے، جو کچھ کمی ہوئی ہے، کبھی کوئی جھوٹ بول دیا، کبھی کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا، کبھی کوئی بدنگاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا اور ابھی تک وہ معاف نہیں ہوئے ہیں، یا معاف تو ہو گئے لیکن روزے میں جو کمی رہ گئی،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ یہ صدقہ فطر اگر آپ خوشی سے ادا کریں گے تو اس کی برکت سے آپ کے روزوں کی وہ کمی ختم ہو جائے گی اور آپ کا روزہ صحیح سالم ہو جائے گا۔ کتنی بڑی حکمت۔ اب آپ کو اپنے اچھے روزے کرنے ہیں، روزے اچھے کرنے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ نے اگر دیا ہے، کروڑوں بینکوں میں رکھے ہیں، بینک والے اسے غریبوں کو دے دے کر کے اس سے غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، لون دے دے کر کے اس سے سود وصول کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ نکال کے 2-4 ہزار کسی غریب کو دیجئے، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیجئے۔ صدقہ نہیں دے سکتے، صدقے کے لائق نہیں ہے تو ہدیہ دیجئے۔ اپنے مسجد کے ائمہ اور مؤذنین کا خیال رکھیے، بھئی سال بھر جو ہے وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، عید کے دن انہیں بھی عیدی دیجئے، اپنے پڑوسیوں کو دیجئے، اپنے رشتہ داروں کو دیجئے۔ کوئی آپ کی خالہ ہے، کوئی چچا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، تو تھوڑا سا اس دن دریا دلی دکھائیے۔ اور خصوصاً صدقہ فطر تو واجب ہے، اسے ضرور ادا کیجئے اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے۔ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو رہا ہے، 1 منٹ اور لوں گا۔ اب رمضان کے فوراً بعد ایک دن عید ہوگی، اس دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر اس کے بعد شوال کے 6 روزے ہیں، 6 روزے وہ بھی رکھے جاتے ہیں، وہ مستحب ہے۔ عید کے بعد شوال کے 6 روزے مستحب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 روزے شوال کے رکھے تو وہ سیام الدہر ہو گیا، یعنی اس کے یہ روزے اب زندگی بھر کے روزے ہو گئے۔ کیسے؟ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک عمل کا کم سے کم جو ثواب دیا کرتے ہیں وہ 10 گنا۔ 1 مہینے آپ نے روزے رکھے رمضان کے، اس کا 10 گنا کتنا ہوا؟ 10 مہینے۔ اب بس باقی بچے 2 مہینے۔ اب یہ 2 مہینے پورے ہوں گے 6 روزوں سے، 6 دہما 60، یعنی 2 مہینے اور پورے ہو گئے۔ تو یہ رمضان کے روزے مکمل ہوئے۔ اب عید کے بعد چاہے ایک ساتھ 6 رکھ لیں، چاہے الگ الگ کر کے 6 رکھ لیں، اگر 6 روزے رکھ لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں زندگی بھر روزے رکھنے کا ثواب اسی سال مل گیا، یعنی اس پورے سال کا ثواب مل گیا، اور اسی طرح پوری زندگی اگر آپ رکھتے رہے تو پوری زندگی کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیشگی طور پر میں آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو، پوری انسانیت کو اس عید کو واقعی خوشی کا دن بنائے اور یہاں سے ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔